السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں فرحان مسلم۔ رمضان گزر گیا اور ہم لوگوں نے خوب منافع کمایا، یعنی 1 روپے والی چیز ہم نے 3 روپے میں بیچی ہے، 4 روپے میں بیچی ہے۔ کیا اسلام یہی کہتا ہے؟ کیا قرآن پاک یہ کہتا ہے؟ کیا حدیث یہ کہتی ہے؟ یہ حدیث اس کو پروموٹ کرتی ہے، اس کی فیور میں جاتی ہے؟ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت اس کی فیور میں جاتی ہے؟ کیا اللہ پاک کے احکامات یہی ہیں؟ میں طاہر جمیل صاحب کے الفاظ سنا تھا، اللہ پاک کمی پیشی مجھے معاف کرے ہوں۔ طاہر جمیل صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ اگر آپ دنیا میں انصاف کر رہے ہو نا، اب آپ بے شک کافر ہی کیوں نہیں ہو۔ انہوں نے اس سے سویرے کے لفظ بولا، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، صحیح ہے نا؟ میں کہا لیکن اگر آپ دنیا میں انصاف کر رہے ہو اور آپ کافر ہو، آپ نان مسلم ہو، یا آپ کفر کرتے ہو یا آپ شرک کرتے ہو، لیکن آپ دنیا میں انصاف کر رہے ہو، انسانیت کی بیس پہ چل رہے ہو، آپ نافرمان صرف آپ اللہ کے، شرک آپ کر رہے ہو تو صرف آپ اللہ کے نافرمان، لیکن آپ دنیا میں انسانیت کو ساتھ لے کر چل رہے ہو، تو اللہ پاک دنیا میں آپ کو تو نوازے گا، صحیح ہے نا؟ شرک سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں ہے، یا ہے کوئی شرک سے بڑا گناہ؟ لیکن دنیا میں شرک کے باوجود دنیا میں طاہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نوازا جائے گا۔ کیا ہم نوازے جا رہے ہیں؟ میں سمپل فارمولہ ہے، میں سمپل بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں دوائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اگر آپ کے گھر میں دوائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایمانداری اور سچ میں ایسے چلتے ہیں جیسے آپ کے دائیں بائیں انگارے ہوں اور آپ ان سے بچ کے چل رہے ہو۔ وہ بے ایمانی، دھوکے بازی، فراڈ اور ان چیزوں سے ایسے بچ کے چلتے ہیں، ناجائز منافع خوری سے ایسے بچ کے چلتے ہیں، وہ جیسے آپ نے انگارے پیچھے پڑے اور آپ نے ان میں انگاروں، جلے ہوئے انگاروں سے بچ کے چلنا ہے، اور ان کے گھر میں نہ دوائیاں ہیں، نہ بیماریاں ہیں، نہ آفتیں، نہ مصیبتیں۔ ہاں پریشانیاں آتی ہیں، بیوی بھی کہہ دیتی ہے جی خرچے پورے نہیں ہوتے، بچے بھی کہہ دیتے ہیں ہماری خواہش پوری نہیں ہو رہی، تو یار یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں، چھوٹے موٹے مسئلے مسائل، تو آخر آپ نے جنت میں جانے کی قیمت نہیں ادا کرنی؟ مجھے ایک بات بتائیں، کیا صحابہ کرام نے قیمت ادا نہیں کی؟ دنیا میں صحابہ کرام نے مشکلات نہیں دیکھی؟ حضرت بلال کی جب ایک دفعہ قمیض اٹھی اور حضرت عمر بن خطاب نے شاید دیکھا تو انہوں نے کہا بلال تمہاری کمر میں تو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، تو حضرت بلال نے کہا جی بس کفر نے مجھ پہ اتنا ظلم ڈھائے کہ وہ جب میں انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا تو جو انگارے تھے وہ میری کمر کی، میری گوشت کے میں سے جو نکلتا خون تھا اس سے ٹھنڈے ہوتے تھے، اور میری ہڈیاں ایسی باہر نکلی کہ آج تک گوشت آیا ہی نہیں۔ ہم تو اتنی سی بھی قیمت نہیں دے سکتے، اور ہم سے پوچھو تو ہم کہیں جنت تو سامنے دروازے کے اندر جنت ہے۔ اور واہ، اگر کوئی اس دھوکے میں ہے نا کہ اس کا پیسہ اس کو عزت دلا دے گا، اس کی یہ ناجائز کمائیوں پہ کیے ہوئے حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، قبرستانوں کو زمین لے دینا، مسجدیں بنا دینا، صدقہ خیرات کر دینا، اگر یہ سب اس کی ناجائز کمائیوں سے قابل قبول ہے تو معذرت کے ساتھ اللہ پاک مجھے کمی پیشی معاف کر دے میری، کہ ان کمائیوں سے نا یہ چیزیں تو قبول نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ گناہ گار ہے، یہ نماز پڑھنی شروع کرے گا، اس کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، یہ سیدھے رستے پر آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ نماز آپ کو گناہوں سے نکال کے سیدھے رستے پر لے آئے گی۔ کیا ہماری نماز ہمیں لا رہی ہے؟ کیا ہماری نماز ہمیں چغلی سے، غیبت سے، بدگمانی سے، دھوکے بازی سے، رشوت خوری سے، ملاوٹ سے، ناپ تول میں فرق سے، سود پہ پیسہ لے کے کاروبار کرنے سے، رشوت لینے دینے سے کیا روک رہی ہے؟
اگر روک نہیں رہی نا تو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر ہماری نماز قبول بھی نہیں ہوتی، اثر نہیں ڈال رہی تو قبول ہوئی۔ دیکھیں نا، دوائی اگر آپ کو صحت نہیں دے رہی نا، دوائی آپ کی بیماری کو اگر ختم نہیں کرے تو اس کا مطلب ہے دوائی آپ کی باڈی کے اندر قبول بھی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ نزلے کی دوائی کھا رہے ہیں اور آپ کا نزلہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ دوائی آپ کی باڈی قبول بھی نہیں کر رہی ہے نا۔ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی مسجد میں بلایا تو قبول ہے، اللہ تعالیٰ نے حج میں بلایا تو اس کا مطلب آپ کا حج قبول ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے عمرے بلایا تو آپ کا عمرہ قبول ہو چکا ہے۔ واہ جی واہ، میں نے تو ایک روایت میں یہ بھی پڑھا کہ شمر نے 16 حج کر رکھے تھے۔ اب بتائیں پھر اس کے بھی حج قبول ہے؟ پھر تو ہمیں ڈالنے والوں نے بھی دھوکے میں ڈالا اور ہم بھی دھوکے میں آ گئے۔ معذرت کے ساتھ میں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا، صحیح ہے نا۔ قبولیت کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے رویا جاتا ہے۔ میں ہر نماز میں اللہ کے آگے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں حق نہیں ادا کر پایا، لیکن جو کچھ آپ کی نعمت میری زندگی میں وہ آپ کی شان بے نیازی اور آپ کی رحمت کو طفیل ہے، تو آپ اس کو قبول کر لیجیے گا۔ میں حق نہیں ادا کر پایا، اور حق تو اس کا یہ کہ میں گناہوں سے ہی بچ جاؤں، میں وہ بھی نہیں کر پاؤں گا، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے وہاں پہ کہیں نہ کہیں کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں گی، اپنی رحمت کے طفیل سے قبول کر لینا۔ ایسے قبولیت کی مانگی جاتی ہے، اور اس کے بہرحال خیر اللہ میں عمل کی توفیق دے، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو تو معاف کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا، فوراً ضرور دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔ وہ تنہا کون ہے، اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے، اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے،